پاکستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا اور معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی معاملات سماج میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کا بھارت کو تعلقات میں بہتری کے لیے کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے کا مشورہ۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، لوگ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن میں بیٹھی جماعت نے بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی، نوجوانوں کو لگا دیا کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگو اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالو۔ پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے کہ 1.5 ارب درخت، 50 لاکھ نوکریاں کہاں ہیں، 300 ڈیم کہاں ہیں؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جس کا پی ٹی آئی نے زنگ بنیاد رکھا ہو یا افتتاح کیا ہو۔ مریم نواز بولی، 6-7 سال بعد پاکستان میں اب دوبارہ ترقی آ رہی ہے۔ اس موقع کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا، چند سال لگیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد رہائی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے والے عمر ایوب، شبلی فراز، اسد قیصر، ملک احمد بچر، حامد رضا کو حراست میں لیا گیا۔ رہائی کے بعد رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہمیں غیر قانونی طور پر چوکی کی حوالات میں بند رکھا گیا، ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ عمر ایوب بولے، سینٹ، قومی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ہم نے کہا واپس جا رہے ہیں تو گاڑیوں سے گھسیٹا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا 6 رکنی آئینی بینچ تشکیل۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے روسٹر جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل پر اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے مشاورت۔ 6 دستیاب ججز 14 اور 15 نومبر کو آئینی کیسز سنیں گے۔ I think we all agree that financing resilience as well as ambition is the most urgent need of the hour. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030. ترقی پذیر ممالک کو مالیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 6,800 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا باکو میں کلائمیٹ فائنانس کانفرنس سے خطاب، مخصوص فنڈز مختص کرنے کا بھی مطالبہ۔ کہا پاکستان کو 2 تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا، اب تک سیلاب کے نقصانات سے نہیں نکل سکے۔ ترقی یافتہ ممالک کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ پانی کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ناگزیر قرار۔ پاکستان میں 7,000 گلیشیئرز، درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پگھلنا تشویشناک ہے۔ وزیراعظم کی باکو میں عالمی رہنماؤں سے سائیڈ لائن ملاقاتیں۔ پنجاب کو اسموگ نے جکڑ لیا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی میں فضا زہر آلود، شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا۔ راولپنڈی سمیت مزید 5 ڈویژنز میں اسکول اور کالج بند، ڈی آئی خان، ساہیوال، بہاولپور، سرگودا ڈویژنز شامل۔ صوبے بھر میں اسکول اور کالجز 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم۔ اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں ماسک لازمی قرار۔ پنجاب کے دفاتر میں نصف عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم۔ دفاتر میں صرف 50% اسٹاف کو بلایا جائے گا۔ میٹنگز بھی آن لائن کرنے کی ہدایت۔ اطلاق پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی اداروں پر ہوگا۔ حکومتی اقدامات کے باوجود دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست رہا۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 تک رہا۔ ملتان کا 800 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرا نمبر، پشاور 293، اسلام آباد 267، فیصل آباد کا AQI 252 ریکارڈ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسموگ اور فضائی آلودگی سے پریشان پاکستانیوں کو کراچی منتقل ہونے کا مشورہ۔ ایکس پر ایئر کوالٹی انڈیکس کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، میرے پاکستانیوں کراچی آ جاؤ۔
पंजाब हुकूमत का आइंदा बरस नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल्स बंद करने का प्लान। शहरियों से इन महीनों में शादी की तकरीब ना रखने की अपील करेंगे। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। अदालत का स्मॉग पर काबू पाने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़। रिमार्क्स दिए, हुकूमत को महज पॉलिसी पेपर से आगे निकलना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इस मर्तबा सितंबर में स्मॉग आई तो अगली बार ये अगस्त में आएगी। IMF मिशन का अहम दौरा पाकिस्तान। वफ्द और FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस, रिटेलर्स स्कीम पर मुज़ाकरात का आगाज। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को जदीद और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाना है। रिटेलर्स स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजिरों का डाटा IMF को शेयर कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। इलेक्शन कमीशन के लिए 1 अरब 31 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर। रकम सिंध, KP, बलूचिस्तान में ज़मीनी इंतखाबात पर खर्च होगी। पाकिस्तान पोस्ट के बकायाजात के लिए भी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक़ 5 समरीज़ की मशरूत मंजूरी। इनफरादी और इज्तिमाई खतरात के पेश नज़र गैर मुसद्दक़ा VPNs की रजिस्ट्रेशन नागुज़ीर हो गई। IT माहिरीन के मुताबिक हुकूमती सतह पर गैर मुसद्दक़ा VPNs की वाइट लिस्टिंग की जाए ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके।